إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ اسلام ہی دین اعتدال ہے۔ اس موضوع پر ایک اور پروگرام لے کر خلیل الرحمن چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ حسب سابق موجود ہیں پروفیسر عبدالستار حامد صاحب، ڈاکٹر اختر حسین عظمی صاحب اور ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ہمزہ اور لمزہ کے لیے، وہ جو اپنی زبان سے، اپنے اشاروں سے، لان تان سے کام لیتے ہیں اور پھر جو مال جمع کرتے ہیں گن گن کے رکھتے ہیں، جائز کاموں میں بھی خرچ نہیں کرتے۔ دوسری طرف ایک رویہ ہم دیکھتے ہیں، لوگ بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسراف بھی کرتے ہیں، تبذیر بھی کرتے ہیں، اسراف سے ایک ہاتھ آگے بڑھ کر۔ معاشرے میں ایک چیز کی لعنت پائی جاتی کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے، چنانچہ وہ مقروض ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ اگر چاہتا تو دنیا کے تمام انسانوں کو برابر برابر دولت دیتا، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ کچھ غریب ہوں، کچھ اس سے زیادہ امیر ہوں، متوسط طبقے کے ہوں، کچھ امیر ہوں، کچھ بہت زیادہ امیر ہوں، بہت زیادہ امیر ہوں۔ غریب پر بھی اللہ کی نگاہ ہے، غریب کو بھی آزما رہا ہے، متوسط کو بھی آزما رہا ہے اور امیر کو بھی۔ لیکن ہم اس منصوبہ بندی کو، اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کرتے یہ ہیں، ہم اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاتے ہیں اور پھر ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ میں ہمارے معزز مہمانوں سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کریں کہ آپ کی جو بھی معاشی حالت ہے، آپ غریب ہیں یا بہت زیادہ غریب ہیں، امیر ہیں یا بہت زیادہ امیر ہیں، ہر صورت میں آپ کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا پروفیسر اختر حسین عظمی صاحب۔ دراصل جو بہت زیادہ خرچ کرنے کا پہلو ہے یا کنجوسی کا پہلو ہے، بنیادی طور پر تو یہ اسلام کی جو تربیت کا نظام کمزور ہونے کی وجہ سے ہے، اور پھر دنیا کے اندر جس طرح سرمایہ دارانہ نظام ہے اور ہر چیز کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، اور یعنی کانوں کو، آنکھوں کو مسحور کیا جا رہا ہے، تو دل میں ان چیزوں کی ایک ہیبت اور رعب بیٹھتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کی طلب ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جب تک ہم افراد کو، امت مسلمہ کو ان کی زندگی کا حقیقی شعور اور زندگی کا کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ کبھی بھی یہ ختم نہیں کر سکتے کہ لوگ کے سامنے جب کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوگا جس کے لیے وہ خرچ کریں، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، تو وہ اسی طرح کی فضول سرگرمیوں سے اپنے آپ کو نمایاں کریں گی۔ خواتین اپنے لباس سے اور اپنی گاڑیوں سے نمایاں کریں گی، افراد جو ہیں، مرد جو ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اور اونچی اونچی بلڈنگوں پہ فخر کرنے کے ذریعے سے، جیسا کہ حدیث میں یہ تطاولون فی البنیان کہ قیامت کے قریب لوگ اونچی اونچی بلڈنگیں کھڑی کریں گے، تو اس طرح کی سرگرمیوں سے ہی وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں دراصل امت کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمارے اہل خیر کے اوپر یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ اچھا لباس نہ پہنیں، اچھی گاڑیاں استعمال نہ کریں۔ اصل ان کے اندر یہ شعور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے ہی فقراء ہیں، کتنے کمزور لوگ ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اس وقت، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے ان کے پاس نارمل سکولوں کی فیسیں بھی موجود نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو ہسپتالوں کے باہر پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ایک بیڈ میسر نہیں ہے۔ اگر ہمارے اہل ثروت لوگ، اہل خیر لوگ اس چیز کو مشن بنائیں، وہ اچھا کھائیں بھی، اچھا پہنے بھی، اچھی گاڑیاں بھی رکھیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توجہ انسانوں کے خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگائی، اور عورتیں بھی یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کوئی ان کے زینت سے روکنے کے لیے آیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگی ہوئی، تو آپ نے حیرانگی سے فرمایا کہ کیا
تجھے اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہاتھوں کو مہندی لگا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس کوئی عورت آئی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا تم بیوہ ہو گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ یعنی گویا کہ آپ کی حیرانی کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ایک بیوہ کو اپنی بیوگی کے عدت کے دوران وقت گزارنا ہوتا ہے، گویا کہ اس کیفیت میں مبتلا ہے، یعنی اس کو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہیے۔ تو زینت کے اسلام خلاف نہیں ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں کہ آج ہمارے ہاں مذہبی حلقے کی طرف، اور جو جتنا زیادہ دین سے مخلص ہونے کا دعوے دار ہے، ان کی طرف سے یہ زیادہ چیز لوگوں کے اوپر گویا کہ دین کا آئیڈیل بنا کے مسلط کی جاتی ہے کہ وہ جتنا کمتر پہنیں گے، جتنا کم کھائیں گے اور بالکل نہیں کھائیں گے، حقیر کھائیں گے، تو وہ اچھا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کھانا اچھا میسر آتا تھا، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ بھنے ہوئے گوشت بھی آپ نے کھایا ہے، جب آپ کو جو لباس ملا ہے آپ نے وہ لباس پہنا ہے، اگر آپ کو تحفے کے اندر مختلف اقوام کی طرف سے کچھ لباس آئے ہیں، وہ بھی احادیث میں ذکر ہیں کہ آپ نے وہ پہنے ہیں اور کوئی خاص لباس مسلط نہیں کیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والی امت کو ہم نے اٹھانا ہے۔ اگر ہمارے سامنے یہ مقصد آ جائے تو ہم پھر انشاءاللہ ہمارے ذوق میں اور زینت میں اعتدال آئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس اعتدال کے جس پہ آپ گفتگو کروا رہے ہیں، اس کو مزید آگے پھیلانے کی ضرورت ہے، اس تصور کو۔ ڈاکٹر ادریس، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنے کمائی سے، اپنی سیونگ سے، اپنی بچت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، بازار میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، گدگدی ہوتی ہے، اس کو تنخواہ لے کے سارے پیسے خرچ کر دیتا ہے، پھونک آتا ہے۔ پھونک دیتا ہے، اور اس کے بعد سارا مہینہ پیسے نہیں، یہاں سے قرض لے رہا ہے، وہاں سے، بعض اوقات سود پر قرض لیتا ہے۔ تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہے ہماری خرچ کرنے کی اور تہذیب نفس کا معاملہ ہے، اس پر روشنی ڈالے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو پیسہ خرچ کرتے ہوئے کنٹرول کریں۔ بس یہ بہت بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم اس ٹیمپٹیشن کا شکار ہیں، اور یہ صرف کس کو انگلش میں کہتے ہیں پیئر پریشر، کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست بڑے بڑے ہونے چاہیے، غریب نہیں ہونے چاہیے، میں فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ میری دعوت کرتے ہیں تو میں ان جیسی دعوت نہ کروں۔ یہی مسائل ہیں جو ہمارے آج کل شادی کے بھی ہیں، اس میں جو عجیب و غریب قسم کی رسمیں ہیں، قرضے لے کے ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا، بچوں کی شادیاں کرنا، اور پھر اس کے بعد خوش بہت کم لوگ ہوتے ہیں، سب کچھ کھلا بھی دیا جاتا ہے، عزت بھی کر دی جاتی ہے، اور شادی کے بعد پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ بچے بھی مقروض ہیں جن کی شادی ہو گئی، اور والد بھی پریشر ڈال رہا ہے کہ بیٹا شادی کی خوشیاں ابھی نہ مناؤ، ابھی سے فکر یہ شروع کر دو کہ قرضہ کس طرح اتارنا ہے ورنہ بینک کا سود بڑھتا جائے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان ان فضول خرچیوں کی بجائے وہی پیسہ انہی بچوں کو دے دے کہ بیٹا یہ لو، اپنی لائف کو اچھا گزارو؟ یہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے کہ ہم قرضے لے کے اپنے رسم و رواج پہ خرچ کر دیں اور بعد میں مسلسل ٹینشن کا شکار رہیں، بیمار ہوں، اور مختلف قسم کی جو دعوے دار ہیں قرض لینے والے وہ ہم پر مسلط رہیں، ہم بدنام ہوں؟ یہی حال ہماری وفات کے موقع پر جو ہماری رسمیں ہیں کہ آج تیجا ہے، آج 7واں ہے، آج 10واں ہے، آج 40واں ہے، سنت رسول کو ہم چھوڑتے ہیں نا جب، تو یہ افراط تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ نے خود شادیاں کی ہیں بہت سادگی کے ساتھ، بچوں کی شادیاں کی ہیں وہ بھی بہت سادگی کے ساتھ کی ہیں، جب میسر تھا تو کسی کو آپ نے حق المہر زیادہ دے دیا، جب نہیں تھا تو تھوڑا دے دیا، لیکن دیا ہے، کوئی ایک جیسا کام نہیں کیا آپ نے۔ بچیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے، ذمہ داری ہے اس کو نبھا دیا، اور بچوں کو خوش رکھا ہے، خود کوئی آپ نے ٹینشن نہیں لی، نہ اپنی نسل پر کوئی ٹینشن رکھی ہے۔ تو اسی طرح وفات کا جہاں تک معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جس کے گھر وفات ہو تو اس کے قریبی رشتہ دار جو ہیں یا دوست احباب جو ہیں اس میت والے کے گھر میں 3 دن تک کھانا بھیجیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غم میں ہیں، آج ان کے گھر ہانڈی نہیں جلے گی، مگر یہاں معاملہ الٹ ہو گیا، بجائے کھلانے کے ہم وہاں جا کے کھاتے ہیں۔ کیسے ہم اس عیب پر، اس کمزوری پر قابو پا سکتے ہیں؟ وہ یہی طریقہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اگر طریقہ ہم اپنا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیا شادیوں میں خدا نہ خواستہ شادی کرنے کے بعد آپ کو خوشیاں نہیں ہوئیں، یا شادی کرتے وقت آپ کو خوشی نہیں نصیب ہوئی، یا بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا
3 دن کا غم تھا، آپ نے رکھا اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے، نارمل حالات میں آ گئے آپ۔ مگر ہم یہ کرتے ہیں کہ قرض وغیرہ لے کے تو افراط اور تفریط کا شکار ہو کے سود بھی پے کر رہے ہیں اور بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ پھر یہی حال ہماری اپنی لائف سٹائل کا بن گیا، دیکھا دیکھی میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر، آج حالت یہ ہے ہماری کہ میرا جو سوٹ ہے ویسی جوتی ہونی چاہیے اور ویسی گاڑی کا کلر ہونا چاہیے، گاڑیاں ہیں تو وہ بے شمار ہیں، سوٹ ہے تو اس کا رنگ، نیل پالش ہے، سرخی ہے، میچنگ۔ کیا کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، معافی چاہتا ہوں، وقفے کا جزاک اللہ خیر۔ موقع ہے۔ ناظرین، وقفے کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کا مقام بلند ہے، جن کا عمل اللہ کو پسند ہے، کامیاب رہی جن کی زندگی، مقبول ہوئی جن کی بندگی، جن کے واسطے ہیں جنت الفردوس کی بہاریں، آسمانی ہدایت کے ستارے، ہر اتوار شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت کے لیے یقیناً اس طرح کے واقعات سنانے میں ایک عبرت ہے، ایک سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ہدایت کے لیے ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی ہے۔ نوید احمد، مراد یہ ہے کہ تم اپنا کردار، اپنی تصویر قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہو۔ احساس کی بیداری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، ہماری پوری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ میں نے سر جھکا دیا اس ہستی کے احکامات کے سامنے جو تمام جہانوں کے مالک و پروردگار ہے۔ سمجھیے قرآنی آیات میں بیان ہوئے واقعات تاکہ مضبوط ہو ایمان۔ قصص القرآن، آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین، برائیوں سے کنارہ کشی کا حکم، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا مطالبہ، جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاکید۔ کتاب التوحید، کل شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ ہم اسراف کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، برسی کے نام پر، قل کے نام پر، اور بے شمار جو مشرقی جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ میں اب پروفیسر عبدالستار حامی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو مشرقی بدعات ہیں، برسی اور چہلم اور 10واں اور 20واں اور قل وغیرہ وغیرہ۔ جی جی، کبھی ہم میرج اینیورسری بناتے ہیں، کبھی ڈیتھ اینیورسری ہے، کبھی ویمنس ڈے ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے ہے، برتھ ڈیز ہیں، اور شادی کی سالگرہ اور فلاں کی سالگرہ۔ تو یہ بچوں کی آفت ہے۔ سالگرہ آ گئی ہے۔ میں مزید یہ چاہوں گا، ایک تو پرانا جواب بھی ادھار ہے آپ پر، دوسرے یہ کہ قرآن مجید نے اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے، اور کہا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اس کے فوراً بعد وآتی ذی القربی حقہ کہا۔ تو ذرا یہ اسراف اور تبذیر پر اور اس کے مضر اثرات پر روشنی ڈالیے، اور کچھ مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کیجیے
ہمارے معزز ناظرین۔ بہت شکریہ چشتی صاحب، بڑا حساس موضوع ہے جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے کہ مالی معاملات اور خرچ کرنے کے معاملات میں امت جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے راہ اعتدال کیا ہے۔ دو تین باتیں میں اس ضمن میں کہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کے مطابق تمام لوگوں کو یکساں پیدا نہیں کیا ہے، نہ مالی اعتبار سے، نہ جسمانی اعتبار سے، نہ کسی اور اعتبار سے، لیکن قرآن مجید میں بعض اشارات موجود ہیں جن سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل حکمت سے خالی نہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، لوگوں کے درمیان معیشت کی تقسیم جو ہے، رزق کی تقسیم جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نہ میرا، نہ آپ کا، نہ کسی اور کا۔ اور کیوں سب برابر نہیں ہیں، اس کا جواب بھی قرآن مجید نے دیا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اگر اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو فراخ فرما دیتا، سب کو ایک جیسا مال دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا۔ دیکھیے اگر سب کا رزق برابر ہو جاتا تو مزدوری کون کرتا، ہمارے گھروں کی صفائی کون کرتا، دوسرے تیسرے معاملات جس کو ہم اپنی زبان میں حقیر کام کہتے ہیں وہ کون کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ اس نے ہر ایک کو اپنی مرضی سے رزق کی تقسیم کی۔ دوسری بات جو آپ نے بھی کی، میں بھی یہی کرنا چاہتا تھا ذرا تفصیل کے ساتھ، کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہر لحاظ سے امتحان گاہ ہے، صحت کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، رزق کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے یہ دنیا جو ہے یہ ہر شخص کے لیے امتحان گاہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کروڑ پتی بنایا ہے، ارب پتی بنایا ہے، تو اس کا اس کے مطابق امتحان ہے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم رزق دیا ہے، اس کی معیشت کو تنگ کیا ہے، اس کے آمدن کے ذرائع محدود کیے ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے دوسرے پارے سورہ بقرہ میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور وہ پھر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دراصل انسان کے لیے دو چیزوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ دونوں چیزیں اپنے پیش نگاہ رکھے، ایک دنیا، ایک آخرت۔ دنیا امتحان گاہ ہے، مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں آدمی بوئے گا وہ کاٹے گا، جس قسم کے اعمال کرے گا اس قسم کی جزا اور سزا پائے گا۔ جن کے ہاں نقطۂ نظر دنیا ہی دنیا ہے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور دوسری جگہ ہے ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ان کے لیے آخرت میں کوئی نصیبہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ایک آپ نے لفظ استعمال کیا اسراف اور تبذیر کا، اس میں فرق بھی آپ نے پوچھا، جی کافی ساری باتیں درمیان میں رہ جاتی ہیں۔ اسراف چشتی صاحب یہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ شادی کا معاملہ ہے، غمی کا معاملہ ہے، ایک کام آپ 1000 روپے میں کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے، جائز کام ہے، درست کام ہے، وہ آپ کو کرنا چاہیے، وہاں خرچہ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ ایک کام جو 1000 روپے میں ہو سکتا ہے وہاں آپ 2000 خرچ کرتے ہیں، 1500 خرچ کرتے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرا ہلکا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ آدمی کو قناعت سے کام لینا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، راہ اعتدال یہ ہے کہ جو کام کم سے کم اخراجات کر کے ہو سکتا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا۔ لفظ ہے تبذیر، معنی اس کا بھی ہم فضول خرچی ہی کرتے ہیں، لیکن اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں جو جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ مثلا آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارات کیے کہ آپ برسی منا رہے ہیں، آپ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، آپ فضول قسم کی رسموں پر خرچ کر رہے ہیں، بے تحاشا جہیز دے رہے ہیں، بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی میاں بیوی ہیں، انہوں نے 10 کمرے بنائے ہوئے ہیں، ان کا 2 کمروں میں، 3 کمروں میں، 1 کمرے میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، ایک گاڑی پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے گراج میں 10 گاڑیاں کھڑی کر رہے ہیں محض دکھلاوے کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے، اور لوگوں کے اندر اپنی
سرمایہ داری کا اور اپنی بڑھائی کا اور اپنی مالداری کا روب جمانے کے لیے، تو یہ تبذیر ہے، ناجائز جگہ پر، غلط جگہ پر، نامناسب جگہ پر۔ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا ڈاکٹر صاحب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے سوال کیا، فضول خرچی کا، تبذیر کا، اسراف کا، فضولیات کا۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو اپنی خواہش کی تکمیل کر لیتے ہیں، لیکن جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، کمزور مالی حیثیت کے لوگ ہیں، وہ پھر دیکھا دیکھی قرض لیتے ہیں یا مانگتے ہیں، مختلف قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو معاشرے میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کرتا تو کم از کم یہ تو کرتا ہے کہ پھر وہ کسی سے قرض لیتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے۔ اور قرض کے بارے میں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود کسی سے قرض مانگنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ کیوں قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مقروض ہوتا ہے پھر اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اور ایک وہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے ایک موقع پر مقروض کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ایک شخص نے عرض کی کہ اس کا قرض میرے ذمے آیا تو اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب پھر آدمی قرض تلے دب جاتا ہے، پھر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، پھر سود کے نیچے دب جاتا ہے، اور پھر آخر بیماریوں اور امراض کا شکار ہو کر مر جاتا ہے، اور خود تو مقروض تھا، قرض تلے دبا ہوا تھا، اس کے مرنے کے بعد وہ قرض کا سارا بوجھ اس کی اولاد پر آ جاتا ہے، جیسا ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا۔ اب وہ اولاد کو مقروض چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ اولاد ساری عمر اس کے اپنے باپ کا قرضہ اتارتی رہتی ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعلیم یہ ہے کہ ہر معاملے میں، مالی معاملات میں بھی اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ہماری تو امت کو ہی اللہ نے درمیانی امت کہا ہے، معتدل امت کہا ہے، متوسط امت کہا ہے، امت وسط کہا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ مالی معاملات کا موضوع شروع ہوا ہے تو ہمیں مالی معاملات کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ اعتدال، توازن اور تناسب کو ہر معاملے میں، آمدن کے معاملے میں بھی، اخراجات کے معاملے میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس سے ہماری عزت نفس بھی قائم رہے گی، خودداری بھی قائم رہے گی، ہم قرض کے بوجھ تلے بھی نہیں دبیں گے، معاشرے میں ہم عزت و احترام سے زندگی گزار سکیں گے، اور جب جائیں گے دنیا سے احترام کے ساتھ جائیں گے، عزت کے ساتھ جائیں گے۔ گویا کہ اعتدال کو سمجھنے کے بعد اس میں افراط اور تفریط جو ہے اس کی ایک شکل سود لینے اور دینے کی بھی ہے۔ یہ بھی افراط تفریط کا بندہ شکار ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جمع کرے گا پھر سود لینا شروع کر دے گا، اور اگر زیادہ خرچ کرے گا قرض لینا شروع کرے گا۔ تو دیکھیے یعنی چشتی سود پر صاحب، قرض دینا اور لینا دونوں حرام۔ چشتی صاحب دیکھیے کہ صحابہ کرام میں جو سب سے امیر صحابہ ہیں ان میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نام آتا ہے، اور دوسرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت امیر ترین صحابہ میں سے ہیں۔ لیکن دیکھیں جب ایک موقع آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، یہ تمہارے لباس کے اوپر یہ رنگ کیسا لگا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے کل ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے تو اس کے اہتمام میں ذرا یہ رنگ لگ گیا ہے۔ دیکھیے حیرانی والی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت کھاتے پیتے ہیں، لیکن شادی اس تواضع اور انکساری کے ساتھ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ان کو سب سے زیادہ محبت ان کو بھی تھی، خبر نہیں ان ہوئی۔ کو بھی خبر نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ موضوع بہت ہی حساس تھا۔ یہ گھر گھر کا معاملہ ہے، ہر فرد کا معاملہ ہے۔ اگر ہر آدمی اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرے، اپنے آپ کو تھامے اور کنٹرول کرے، دوسروں سے قرض لینے سے بچے، اور پھر ناگہانی حالات کے لیے، ایمرجنسی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے۔ اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے علاج کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کے آگے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے اس کو زیادہ دولت سے نوازا ہے تو پھر وہ رفائی کاموں کے لیے خرچ کرے، ہسپتال بنائے، کنویں کھدوائے، پیڑ لگائے، ایسے کام کرے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور اس کے نتیجے میں وہ جنت کی لازوال نعمتیں حاصل کر سکے۔ تو پیغام یہی ہے کہ ہمیں دیکھ سمجھ کر اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلانا چاہیے اور دیکھ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ اسراف سے، تبذیر سے اور بخل سے بچنا چاہیے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔